مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم قرآن کے کلام میں سے زبان کی خاصیت کے بارے میں جانیں گے کہ بائبل ہمیں کیا فرماتی ہے، زبان کو کیسے کنٹرول میں کیا جائے، یا زبان جو ہے یہ کیسے بائبل فرماتی ہے کہ زہر قاتل ہے، کیوں بائبل یہ فرماتی ہے کہ یہ زہر قاتل ہے۔ سو میرے ساتھ قرآن کے کلام میں سے عہد جدید میں سے یعقوب کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کے 12ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ قرآن کے کلام میں سے جب ہم پہلی ہی آیت دیکھتے ہیں، یعقوب 3 باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، اے میرے بھائیو، تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں۔ کامل شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے، وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آگے جب ہم 12ویں آیت تک پڑھتے ہیں تو بڑے واضح طور پر یعقوب جو ہے وہ زبان کے بارے میں بتاتا ہے، اور سب سے پہلی آیت میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مبشروں سے، ایلڈر صاحبان سے، خدا کے خادموں سے، پاسبانوں سے، بائبل ٹیچر سے، اور جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کے ساتھ مخاطب ہے کہ وہ جو سکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں، وہ جو دوسروں کو سکھاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ اکثر ہم گناہ کرتے ہیں، یعنی باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ وہ زیادہ سزا پائیں گے۔ کیوں وہ زیادہ سزا پائیں گے؟ کیوں یعقوب جو ہے یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ تم میں زیادہ استاد نہ بنے؟ در حقیقت وہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ بڑے سوچ بچار کے بعد ہمیں سکھانے کا جو عمل ہے وہ کرنا چاہیے، یا سکھانے کے عمل کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب بولتے ہیں تو خدا ایک ایک لفظ کا جو ہے وہ ہم سے حساب لے گا۔ میرے عزیزو، خدمت کرنا بہت ہی اچھی بات ہے، اور استاد ہونا اس سے بھی بڑی بات ہے، کیونکہ استاد جو ہے وہ خدا کی نظر میں بہت ہی معتبر عہدہ ہے، کیونکہ خدا انہیں چنتا ہے، خدا انہیں مقرر کرتا ہے، خدا انہیں اپنے کلام سے بھرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے کلام کی باتیں سکھائے۔ لیکن میرے عزیزو، ان آیات میں یعقوب جو ہے وہ تشبیہ دیتا ہے زبان کو گھوڑے کی لگام سے، جہاز کی پتوار سے، اور جنگل میں آگ لگانے سے، یعنی جیسے ایک چھوٹے سے جو آگ کا شعلہ ہے وہ کیسے پورے جنگل کو آگ لگا سکتا ہے۔ اور پھر وہ بیان کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جنگلی جانوروں کو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے اس زبان سے ایسی باتیں کہتا ہے جس کے بارے میں بائبل یہ فرماتی ہے کہ انسان اسے کنٹرول میں نہیں لا سکتا؟ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسی پھسلتی ہے جیسے کوئی ایسا مواد اس کے نیچے ہے کہ یہ پھسلتی رہتی ہے اور یہ کنٹرول میں نہیں رہتی۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ایماندار ہیں، ہم جو خدا کے لوگ ہیں، ہم جو کلیسیاں ہیں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر سکے تاکہ ہم اپنی زندگی سے دوسرے لوگوں کو یہ گواہی دیں کہ واقعی ہی خدا کا پاک روح جو ہمارا مددگار ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اس کو کنٹرول کر سکے۔ زبور نویس بڑی خوبصورتی کے ساتھ زبور 139 اس کی 2 سے
चौथी आयत में बयान करता है कि तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल को दूर ही से समझ लेता है, तू मेरे रास्ता की और मेरी ख्वाबगाह की छानबीन करता है और मेरी सब रविशों से वाकिफ है। देख, मेरी जुबान पर कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू ऐ खुदाबंद पूरे तौर पर ना जानता हो। मेरे अजीजों, ज़बूर नवीस इस बात को तस्लीम करता है कि खुदा हर एक ख्याल को, हर उस बात को जो हमारी जुबान पर है जानता है। दर हकीकत ज़बूर नवीस ये बयान करना चाहता है कि खुदा के लोग जो हैं वो इस बात पर गौर करें कि खुदा कादरे मुतलिक है, वो हर एक चीज पर कुदरत और अख्तियार रखता है। वो हमारे सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारी गुफ्तगू को जानता है और इनकी छानबीन करता है। इनकी छानबीन इसलिए करता है कि आया ये शख्स जो है, जो मेरे नाम का कहलाता है, जिसके लिए मैंने अपने बेटे को कुर्बान किया है, क्या ये अपनी जिंदगी से मेरे बेटे को जलाल दे रहा है, मेरे नाम को जलाल दे रहा है? खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान जो है वो अपनी बातों से रास्तबाज ठहराया जाएगा। और मेरे अजीजों, इंसान जो कुछ भी अपने जुबान से कहता है, जब वो खुदा के अदालत में हाजिर किया जाएगा तो मेरे अजीजों उसे हर एक छोटी से छोटी बात का भी हिसाब देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि क्यों उसने ये बात कही। मेरे अजीजों, खुदा हमें यह बयान करना चाहता है, खुदा का कलाम हमें यह वाज़िह तौर पर बयान करना चाहता है कि हर उस फेल को, हर उस बात को जो इंसान पोशीदगी में किसी के खिलाफ कहता है या खुदा के खिलाफ कहता है, जो वो समझता है कि शायद इसको किसी ने सुना नहीं, मेरे अजीजों, खुदा के हुजूर उस सारी पोशीदा बातों को वाज़िह किया जाएगा। ज़बूर नवीस ये कहता है कि जुबान ज़हर कातिल है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जहर का एक या दो जो ड्रॉप है वो किसी भी शख्स की जान ले लेता है। कलाम खुदा में लिखा है कि अल्फाज तो मार डालते हैं लेकिन रूह जिंदा। याकूब बयान करता है कि इंसान जो खुदा की तारीफ कर रहा है अपनी जुबान से और फिर इसी जुबान से अपने भाई के लिए बुरे अल्फाज कह रहा है, कैसा ये मुमकिन है, कैसे ये वाजिब है कि एक अंजीर का दरख्त जो है वो जैतून का फल दे और जैतून का दरख्त जो है वो अंजीर का फल दे। ये तो कुदरत के बिल्कुल बरखिलाफ है, ये नेचर के उल्ट है, अगेंस्ट है। तो क्या वजह है, क्या वजह है कि याकूब ये बयान करता है? याकूब पहले बाप और उसकी 25वीं आयत में, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी जो है वो बातिल है। चाहे वो जितने मर्जी रोजे रख ले, चाहे वो जितनी मर्जी इबादत कर ले, अगर वो अपनी जुबान को ही कंट्रोल में नहीं रखता तो उसका कोई फायदा नहीं, वो बातिल है, वो बेफायदा है। खुदा जो है वो दिलों पर निगाह करता है। कलाम खुदा में लिखा हुआ है, जब हम अनाजिल में देखते हैं तो लिखा है कि ये उम्मत तो होंठों से मेरी ताजीम करती है, इनके दिल मुझसे दूर है। हकीकत खुदा ये चाहता है कि जब हमारा दिल खुदा के कलाम से भरा होगा तो हमारी जुबान पर कभी ऐसे अल्फाज नहीं निकलेंगे जो किसी के लिए ठोकर का बायस होंगे। और यही जो याकूब है बयान करना चाहता है कि ये नेचर के बिल्कुल बरखिलाफ है कि एक शख्स अपने दिल में कलाम रखता है और उसकी जुबान पर बुरे अल्फाज निकले। मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है कि हम अपनी जुबान को खुदा की मदद से कंट्रोल करें, क्योंकि ये इंसान के हाथ में नहीं, ये मुमकिन नहीं कि वो अपनी जुबान को कंट्रोल में कर सके।
سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے میرے عزیزو، آپ جو سن رہے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ دعا کریں، خدا سے مدد مانگے، خدا کا پاک روح جو دوسرا مددگار ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو اس لیے بھیجا گیا تاکہ کمزوری میں ہماری رہنمائی کرے، ہم خدا سے کہیں کہ خداوند تو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے مجھے یہ فضل بخش کہ میں اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کر سکوں اور اس زبان سے صرف ایسے الفاظ کروں، ایسے الفاظ بولوں، ایسے الفاظ ادا کروں جو دوسروں کے لیے ترقی کا باعث ہو۔ اور میرے عزیزو، پہلا پطرس 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، پطرس بیان کرتا ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپس میں محبت رکھو۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبت رکھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پھر یہ ہے کہ جو محبت ہے وہ گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ ہم محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں تو کیسے یہ واجب ہے کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو سامنے لائیں، ہائی لائٹ کرے کہ اس شخص نے یہ کہا ہے، یہ کہا ہے۔ کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر محبت ہے؟ اور کلام خدا میں یہ بھی لکھا ہے کہ محبت کی روح سے دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ متی کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں لکھا ہوا کہ اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو خلوت میں جا کر اسے سمجھا، اس سے بات چیت کر۔ ہم محبت 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 کہتے رہتے ہیں کہ میں تجھ سے بڑی محبت رکھتا ہوں، میں خدا سے بڑی محبت رکھتا ہوں، تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ہم اسی زبان سے دوسروں کے لیے برا کہیں، بری باتیں کہیں، عیب جوئی کریں، کسی کے لیے نفرت انگیز الفاظ کہیں؟ کیسے یہ ممکن ہے؟ اگر ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں، اگر ہم خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں تو ہرگز یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم دوسروں کے لیے برا سوچیں اور برے الفاظ کہیں۔ میرے عزیزو، افسیوں 4 باب اور اس کی 29ویں آیت میں لکھا ہوا کہ کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے ہو، جو سننے والے کے لیے فضل کا باعث بنے۔ میرے عزیزو، خدا یہ چاہتا ہے کہ کلام نہ صرف ہمارے جب دل میں ہوگا تو ہماری زبان پر بھی آٹومیٹکلی ہی کلام ہوگا، کیونکہ کلام میں لکھا ہوا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ جو دل میں بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے اور وہی انسان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ ایک شخص جو اپنے دل میں برے خیالات لاتا ہے وہ کبھی بھی اپنے ہونٹوں سے خدا کی تعظیم نہیں کر سکتا، کبھی بھی اپنے ہونٹوں سے دوسروں کے لیے اچھے الفاظ کہے گا، کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ در حقیقت گندگی سے، آلودگی سے بھرا ہوا ہے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو خدا کے روح کو اس کے وسیلہ سے کنٹرول میں رکھیں۔ پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہوا، چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے۔ میرے عزیزو، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے خوش ہو، اگر آپ خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کی شادمانی کا تجربہ رکھنا چاہتے ہیں تو میرے عزیزو اپنے زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ اپنی زبان سے کبھی ایسے الفاظ نہ کہیں کہ جس کے کہنے کے بعد آپ کو شرمندہ ہونا پڑے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے کہ میں نے یہ برا کہا ہے۔ میرے عزیزو، کہنے سے پہلے خدا سے دعا کریں کہ خداوند میری رہنمائی کر تاکہ میں وہی الفاظ کہوں جو سننے والے کے لیے ترقی کا باعث ہو۔ آج کلام کے وسیلہ سے میرے عزیزو خدا آپ کو اس قابل بنائے، خدا پر یہ فضل کرے کہ آپ اپنی زندگی میں جھانکیں اور اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ آیا میں وہ الفاظ جو کہہ رہا ہوں وہ سننے والے کے لیے ترقی کا باعث ہے؟ کیا عملاً وہ میری زندگی میں پائے جاتے ہیں؟ میں دوسروں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے لیے جھوٹی گواہی نہ دو، کسی کے لیے برا نہ کہو، تو کیا میری زندگی میں بھی ایسا ہے؟ کیا میں واقعی اپنی زندگی سے اس بات کو دوسروں تک گواہی کے طور پر دکھا رہا ہوں؟
کہ خدا کا کلام در حقیقت میرے اندر ہے اور میری زبان پر بھی خدا کا کلام ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا تاکہ یہ کلام بہت سارے لوگوں تک پہنچے اور وہ اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔